کے ساتھ ہوں گے اور مزے میں اپنی جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہوں گے. ویسے بہت سارے اسکولس میں ویکیشنز کا جو ہے وہ اعلان ہو چکا ہے اور بہت سارے بچے بڑے خوش ہیں کہ اب جو جتنی بھی ہماری سردیاں ہیں ان کو ہم انجوائے کریں گے, ہم گھر میں رہیں گے. کیونکہ بچوں کا عموماً یہ ہوتا ہے کہ ان کو اسکول جانے کا تو ویسے بھی دل نہیں کرتا, لیکن اگر میں بات کروں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی تو وہ بھی ان چیزوں کو انجوائے کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو آن لائن پیپرز ہو جائیں گے, آن لائن کلاسز ہو جائیں گی, تو چلو جو جی پی اے ذرا گرا ہوا تھا وہ ذرا اچھا ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ یونیورسٹی کے اندر پیپر دیں اور اگر آپ آن لائن پیپر دیں تو اس میں تو ڈفرینس تو ہوتا ہی ہے, ظاہری سی بات ہے. گھر میں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ تو آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہوتا چیٹنگ کا. سر پہ کیمرہ, آگے کیمرہ, ہر جگہ کیمرے ہوتے ہیں. تو آج جب اس دن بھی رات کو میں نیوز سن رہی ہوں, میں جب اپنے گھر میں, کیونکہ جوائنٹ فیملی ہے, تو جب میں نے ان کو بچوں کو دیکھا وہ بڑے ایکسائٹیڈ تھے کہ ہاں 23 سے یا ہمیں چھٹیاں ہو رہی ہیں پرائمری, سیکنڈری, اور یہ جو ہمارے ہائی لیول کے ہیں بچے ہیں جن کے 9th 10th ہیں یا جن کے جون میں ایگزامز ہیں انہیں بھی جو ہے وہ چھٹیاں ہو گئی ہیں. لیکن انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے ایک سردیوں کا وہ ایک ہوتا ہے کہ صبح اٹھنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا, بستر سے نکلنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا. مطلب اگر ہم بڑوں کی بات کریں انہیں بھی کہاں پہ جانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا. لیکن ان ساری انجوائمنٹ کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ لوگ باہر جائیں, آپ لوگ گھومنے پھرنے نکل جائیں. اپنا خیال رکھنا ہے اور خود کو گھر میں رکھیں, کیونکہ جتنا آپ گھر رہیں گے اتنا آپ خود بھی سیف ہوں گے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی سیو کر سکیں گے. میرے شو میں ہمیشہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں پاکستان کے اس ٹیلنٹ کو بلاؤں, پاکستان کے ان نوجوانوں کو جو پاکستان کا کل سرمایہ ہے اور جو پاکستان کا مستقبل ہے. ادروائز دیکھنے کو تو بہت کچھ ملتا ہے, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ہمارے بلاگرز, ٹک ٹاکرز سے, اور ہر جگہ انہیں ٹرینڈنگ پہ لے کے جایا جا رہا ہے. لیکن وہ لوگ جو واقعی اسے کہتے ہیں نا کہ اسے کیا کہتے ہیں پریکٹیکل ورک جو کر رہے ہیں, جو واقعی آگے نکلنا چاہتے ہیں, جن میں واقعی سمجھنے کی صلاحیت ہے, اور جنہوں نے صرف باتیں کر کے یا وہ کیمرہ آن کر کے ایک چیز نہیں کی بلکہ پریکٹیکل ایک ورک کر کے دکھایا ہے. چاہے وہ اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ہمارے پڑھے لکھے انجینئرز بھی, میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی جلدی جو ہے وہ کسی چیز پہ کسی کام کو وہ کر سکے جتنا جلدی ان بچوں نے کیا. بچے میں ان کو اس لیے کہہ رہی ہوں بیکاز اگر میں 23, 22 یا 21 کی بات کروں تو یہ کوئی ایج نہیں ہے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے 25, 26, 27 ایون کہ اچھی خاصی ایج میں بھی وہ خود کو اسٹیبل نہیں کر پاتے. لیکن یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے, سوشل میڈیا سے خود کو انہوں نے اسٹیبل کیا اور یہ کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, یہ سورس آف انکم بھی ہے ان کا, اور اچھی طرح سے یہ پرفارم بھی کر رہے ہیں. آپ نے بہت سارے چینلز پہ ان کے انٹرویو دیکھے ہوں گے, لیکن آج کا وہ پورا گھنٹہ میں نے ان کے لیے مخصوص کیا, وہ اس لیے کہ میں ان سے زیادہ بات کر سکوں, مجھے بھی پتہ چل سکے کہ کیسے یہ یہاں تک پہنچے, کس کی محنت تھی. اور ہمارے وہ سارے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے یوتھ جو اس وقت ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہیں کہ ہو جائے گا, ابھی کیا ایج ہے یا ابھی کون سی عمر نکلی جا رہی ہے, تو وقت آپ کا ساتھ کبھی بھی نہیں دیتا. وقت ایک دفعہ نکل جاتا ہے تو وہ کبھی واپس نہیں آتا. تو یہ جو آپ کی یہی ایج ہوتی ہے نا 21 to 26 سے میکسیمم 25 تک, جو کرنا ہے آپ کو اسی ٹائم میں کرنا ہوتا ہے, اسی ٹائم میں آپ کو کچھ بن کر دکھانا ہوتا ہے. اور جب یہ وقت نکل جاتا ہے تو پھر کیا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا. تو زیادہ میں ٹائم نہیں لوں گی اور میں اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتی ہوں. سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے جاوید اقبال ہیں, ڈیجیٹل میڈیا پہ یہ کام کرتے ہیں, الیکٹریکل انجینئر کی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بھی تھے اور وہ اپنی انجینئرنگ فیلڈ انہوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے. اور انڈر 23, میں اس لیے بات کر رہی ہوں 23 مطلب اتنی سی ایج میں خود کو اسٹیبل کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے. اور السلام علیکم جاوید. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیسے ٹھیک؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ یقین کریں اتنا اچھا مجھے کسی آرٹسٹ سے مل کر, یا ہوتا ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن جتنا اچھا آپ جیسے لوگوں سے مل کر ہوتا ہے کہ اتنی سی ایج میں اتنا نام بنا لینا, اپنے لیے کام کرنا, ملک کے لیے کام کرنا, بہت کم لوگ یہ کرتے ہیں. اور بہت اچھا جو آپ نے کیا, میں نے آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی, یو کین ڈو ویری گڈ. تھینک یو میم. اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے. اگر میں بات کروں وومنس کی, ہمیں معاشرے میں نا بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ کبھی فادر کی وجہ سے جھکنا پڑتا ہے, کبھی بھائی کی وجہ سے جھکنا پڑتا ہے, کبھی سوشل ویلیوز اینڈ نارمس کی وجہ سے. اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو پہلے آپ کو یہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لڑکوں کے لیے پھر وہ چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی. کسی لڑکی کو بھی پسند کر لیا نا تو اوکے فائن, لڑکا ہے, اٹس اوکے, آپ کو اگنور کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر بات ایک عورت کی آتی ہے تو اس کا سلوشن بعد میں انگلی پہلے اٹھائی جاتی ہے. اور آج کل کے معاشرے میں خود کو اسٹیبل کرنا, خود کو گروم کرنا اور خود کے لیے کام کرنا یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے.
اسپیشلی اگر میں بات کروں وی آر لیو ان اسلام آباد، ہمارے لیے پھر شاید وہ پرابلمس نہیں آتے، ہمارے پیرنٹس انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر میں کسی بیک ورڈ ایریا کی بات کروں، وہاں سے نکلنا، خود کو اسٹیبل کرنا، پھر ملٹی ٹیلنٹڈ، مطلب مجھے ان کی ایک بات بہت اچھی لگی کہ میں ایک ملٹی ٹیلنٹڈ وومن بننا چاہتی ہوں، اپنی فیلڈ سے ہٹ کر بہت ساری فیلڈس کا کام سیکھنا چاہتی ہوں. اور میرے خیال سے کہ ہر وومن کو ملٹی ٹیلنٹڈ ہونا چاہیے، ہر میل کو ملٹی ٹیلنٹڈ ہونا چاہیے. اس کی ایگزامپل ایک ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ اسپیسیفک کسی چیز کو آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر میں کہوں کہ میری اگر فیلڈ ہے میس اینڈ میڈیا یا میس اینڈ میڈیا کمیونیکیشن، تو میں اسی کو لے کے جاؤں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک درخت پہ جب آپ چڑھتے ہیں نا، ایک درخت کی میں شاخوں سے وہ تشبیہ دیتی ہوں کہ جب آپ اس پہ جا رہے ہیں تو اگر آپ کی وہ فیلڈ کا کام رک گیا، یعنی کہ اگر میرا کام رک جاتا ہے تو میں نیچے آ جاؤں گی ایک دم، میرے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے. بٹ اگر مجھے ملٹیپل ٹاسک آتے ہیں، اگر مجھے بیوٹیشن کا کام بھی آتا ہے، اگر مجھے ڈیزائننگ کا کام بھی آتا ہے، اگر میں اچھی اکاؤنٹنٹ بھی ہوں، تو میرے پاس یہ آپشن ہوگی کہ میں نیچے نہیں آؤں گی، میرے پاس ملٹیپل چوائسیز ہیں، میں کسی بھی فیلڈ میں جا کے وہ کام کر لوں گی. اور کیونکہ ابھی جیسے کرونا کے دن تھے، اگین وہی چیز جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہی ہے، بہت سارے لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا، لیکن جو لوگ ملٹی ٹیلنٹڈ تھے، جو عورتیں ملٹی ٹیلنٹڈ تھیں، انہوں نے گھر بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے بزنس اسٹارٹ کر دیے، آن لائن کام شروع کر دیا. اور یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. ہمارا فوکس ایک گول پہ ہوتا ہے. اکثر کہا جاتا ہے کہ 2 کشتی کا مسافر ڈوب جاتا ہے، لازمی نہیں ہے وہ ڈوبے، کہیں نہ کہیں اس کی منزل پہ آ جاتی ہے. اور پاکستان کی بیٹی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس لڑکی نے، پاکستان کی اس بیٹی نے اپنے لیے خود سٹینڈ لیا، جس ایریا سے آئی، یہاں آ کے اپنا نام بنایا، پھر کام کیا، اور اسٹل یہ ابھی تک سوشل میڈیا پہ اور یہ جو ہے ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ہے اس پہ بھی یہ کام کر رہی ہیں. اور اسٹوڈنٹ ہے یہ CS کی، ہمیں جوائن کیا ہے سمن خٹک نے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ تھینکس ٹو بوتھ آف یو کہ آپ لوگ آئے، کیونکہ ہمارا تو ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو ایک وہ فارمیٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن مطلب ایسے لوگ جو واقعی مطلب آپ لوگوں کی مصروفیات بہت زیادہ ہوں گی، جب آپ ملٹیپل چینلز کے ساتھ کام کر رہے ہو، ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کر رہے ہو، آپ کے لیے جو ہے وہ مشکل ہوگا. اور اچھا میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ کی جو فیلڈ تھی وہ الیکٹریکل انجینئر، اس میں تو آپ نے کمال کر دکھایا، مطلب وہ ماڈلز ہیں ان کی طرف میں آؤں گی، لیکن یہ ڈیجیٹل میڈیا کا خیال کہاں سے آیا؟ میڈم سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں خود بھی ایک ایسے علاقے سے بلانگ کرتا ہوں کہ وہاں پر مطلب تعلیم کا یا جو بھی اویئرنیس کا بات ہوئی تو وہاں پر لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکے. تو بچپن میں ایسے تھا کہ میں مطلب ایسی چیزیں بناتے تھے کہ مطلب کہ کرین شین ہو گیا، گاڑی شاڑی بناتے، تو وہاں کے لوگ ہمارے مذاق اڑاتے تھے. تو اصل میں میرا بڑا بھائی جو ہے وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ پڑھتے کیوں نہیں ہے. لیکن اگر آپ سوچ لیں مطلب ایک بندے کا مطلب ایک انسان ان کو 2 طرف، ایک یا تھیوریٹیکل ہوتا ہے یا پریکٹیکل ہوتا ہے. تو میرے بھائی مجھے غصہ بھی کرتے تھے، میرے سارے گھر والے غصہ کرتے کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں. مطلب ایک طرف میرے ایگزام چل رہے تھے، دوسری طرف میں کرین شین بناتے تھے، تو بہت غصے میں تھے. پھر بعد میں سین یہ ہو گیا کہ میں نے یہ کرین بنا دیا، مطلب کہ اس پہ میں نے کام شروع کر دیا. اور کام میں نے کیسے شروع کیا کہ ہمارے علاقے میں وہاں پر نہ ہیوی مشینری آئی تھی، نہ ہم نے دیکھی تھی. تو میں نے سوچا کہ جب میں اسکول سے آ رہا تھا تو ہمارے راستے پہ مطلب یہ ایک سویٹر کام کر رہا تھا. تو میں نے اسکول سے میں بھوک بھی لگی تھی، تو میں نے کہا کہ یار یہ کسی بندے نے بنایا تو ہم کیسے اس کو نہیں بنا سکتے. تو میں گھر جا کے کھانا شانا کھا لی، اس پہ میں نے مطلب پریکٹیکل اسکیچز بنانا شروع کر دیا کہ کیسے ڈیزائن ہو گیا. اچھا آپ نے ایک دفعہ خالی وہ دیکھ لیا اور پھر خود اسکیچ مائنڈ میں بنا کے وہ ہاں. جب میں نے اس کو کرین کے ماڈل بنا دیا تو میں نے وہاں پہ بھی لوگ خوش ہو گیا کہ یار یہ اس لڑکے نے اتنا کمال کر دیا. پھر مطلب ایک ہفتہ ہو گیا، جمعے کا دن تھا اور نماز کا ٹائم تھا، تو میں نے اس سے پہلے میرے ذہن میں آئیڈیا کہ ہم اس کو 2 سرنج لگا دیں گے، ایک کو خالی اور دوسرے کو مطلب فل کریں گے تو مطلب یہ شاید کام کر لے. لیکن جب میں نے کام اس پہ کر دیا تو نماز کا ٹائم تھا، نماز سے آدھے گھنٹے پہلے میں نے اس کو کمپلیٹ کر دیا. جب نماز کمپلیٹ ہو گئی تو لوگ آئیں گے، میں نے لوگوں کو دکھایا تو وہاں پر ایک مطلب جو لوگ پیسے مطلب بھیک مانگنے والا ایک بندہ تھا، تو وہ کہتے کہ آپ میری طرف سے 20 روپے انعام لے لو. تو وہاں پر مطلب بات مشہور ہو گیا. تو الحمدللہ کہ آرمی چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ سے بھی میں اس نے مجھے انعام دیا. زبردست. اچھا سب سے مزے کی بات یہ جاوید کہ مطلب آپ نے صرف ایک چیز دیکھی، ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ ہم گوگل سے کاپی کر کے بھی ہم سے وہ نہیں ہو رہا ہوتا، اینڈ یو کین جسٹ واچ. آپ نے اس کو دیکھا اور آپ نے اپنے مائنڈ میں مطلب اس کا ایک وہ اسکیچ بنا کے آپ نے اس کو کر دکھایا. تو
تو وہاں سے آپ نے اپنا جو ایف ایس سی یا ایف اے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ آپ نے اپنے ایریا میں گزارا. بالکل اسلام آباد. بالکل میم. تو میم دوسری بات یہ تھی کہ مطلب ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں. مطلب بندے کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ بے شک ایک بندہ سنگر بھی بن جائے لیکن وہ کمال کا بن جائے, بے شک انجینئر بن جائے کمال کا بن جائے, گرافک ڈیزائنر بن جائے کمال کا بن جائے. تو میں جتنے بھی کام کرتا ہوں میرے گھر والے سے ہی مختلف ہے, لیکن الحمدللہ جب وہ میرے نیوز دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. اینڈ دا مین تھنگ از جو بات ابھی جاوید نے کی کہ آپ جو بھی کام کریں وہ کمال کا کریں, ٹھیک ہے. ہم لوگ ایسے مطلب کسی بھی فیلڈ میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں, ایون اف یو وانٹ ٹو بیکم اے سنگر, ایون اف یو وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر, ایون اف یو وانٹ ٹو بیکم اے ہوسٹ, کوئی بھی آپ میں ٹیلنٹ ہے, اگر ایک فیلڈ میں گھس گئے نا تو پھر کھل کر کام کریں. پھر آپ ان چیزوں کو میرا نہیں خیال کہ ہمارے فیملی کی طرف سے اتنی ریسٹرکشنز آتی ہیں کیونکہ ہم خود کو نا ایک وہ ریسٹرکٹ ماحول میں وہ کر لیتے ہیں. اب جاوید اگر آپ یہاں پہ ہو تو میرا خیال ہے کہ آپ کو مطلب آپ کو یہاں پہ کوئی چانس ملتا ہے تو آپ پہلے اپنے ماحول اپنے انوائرمنٹ کے بارے میں سوچو گے کہ میں یہ کروں گا, لیکن آپ نے خود کو خود ریسٹرکٹ کر دیا ہے. بالکل میڈم. سب سے بات یہ تھی کہ جب میں آرمی چیف کے ساتھ ملا تھا تو مجھے خود ڈر بھی لگا تھا کہ وہ جس لوگوں سے بات کرتے تو میں نے کہا میں اس ساتھ بات بھی نہیں کروں گا, لیکن ہمت کر دی کہ آگے ساتھ میں نے بول دیا. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ آپ نے چھوٹے مشین بنایا, تو میں نے ان کو بولے کہ سر مجھے صرف ایک بات منہ سے بھول گئے کہ میں آپ کو لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسے بڑے مشینری دکھاؤ, میں اس مشینری کا بھی اپنے علاقے میں بنا دوں گا, آپ نے وہاں پر وزٹ کرنا ہے وہ دیکھنا ہے. تو پھر اس نے مجھے انعام سے بھی نوازا کیا اور میں جی ایچ کیو طرف سے میں نے 4 سال یونیورسٹی میں پڑھا ہوں. مطلب پورا آرمی کی سپورٹ تھا اور الحمدللہ کہ زبردست, یعنی کہ آپ کی ٹوٹل ایجوکیشن لائک اسپانسر فرام آرمی. بالکل. تو پھر بعد میں ہمارے علاقے میں دوسرا سیلاب آ گیا تو وہاں پر بجلی نہیں تھا, ہمارے پاس چھوٹے موبائل تھے اس ٹائم, میرے خیال میں ادھر بجلی کا ٹھیک سسٹم نہیں تھا. نوکیا کے موبائل تھے. ہاں نوکیا والے موبائل تھے. تو وہاں پر میں نے یہ والا جنریٹر بنا دیا. تو جب یہ جنریٹر بنا تو میرا بڑا بھائی وہ بالکل خلاف ہے اس کام کے, مجھے کہتے کہ آپ میں جو فیلڈ وہ مجھے کہتے کہ آپ میری چوائس پہ کام کرو, لیکن میں نے ان کو بولا کہ آپ کا مطلب ایج کا اسٹینڈرڈ جو ہے نا, مطلب آپ کی باتوں کا اسٹینڈرڈ وہ الگ ہے اور ہمارا الگ سرکل ہے. نہیں مجھے کوئی کہا کہ چھوڑو ہوسٹنگ کو انجینئر بن جاؤ تو میں بن سکتی ہوں, نیور ایور, ایسا تو پاسبل نہیں, آپ کا انٹرسٹ بہت میٹر کرتا ہے. تو جب میں نے یہ بنا دیا تو پہلے موبائل میں نے اس کی چارج کیا, وہی تھینک یو. تو میں نے کہا یہ آپ ہماری مطلب فیور, ہم آپ کو فیور کر دیں. اچھا میں ماڈلس کی ڈیٹیل میں آؤں گی. جو میرا پہلا کوشچن تھا کہ ڈیجیٹل میڈیا, کیونکہ یہ ایک انجینئرنگ اور وہ اس فیلڈ میں آ جاتا ہے, لیکن ابھی آپ وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی کام کر رہے ہو, سوشل میڈیا پروموشن, تو وہ سارا کام کہاں آ کے سیکھا, یہاں آ کے سیکھا یا کیسے؟ وہ میڈم سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں وہاں پر انٹرنیٹ ابھی بھی کام نہیں کرتا. مطلب ابھی تک وہ لوگ انٹرنیٹ کو 3G اور 4G کا پتہ بھی نہیں ہے. تو جہاں پر اسلام آباد میں جب میرا شفٹ ہو گیا اسلام آباد میں, تو ہمارے ہاسٹل میں ایک لڑکا تھا, سجاد نام تھا, وہ گرافکس کر رہا تھا لیکن وہ بہت مزے کی گرافکس بنا رہا تھا. تو میرا 3 مہینے ہو گئے میں ان کو صرف دیکھ رہا تھا, وہ بھی پریشان تھا کہ یہ بندہ کیا دیکھ رہا ہے, لیکن میں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں آپ سے سیکھ رہا ہوں. جب 3 ماہ ہو گیا تو میں نے اپنے بڑے بھائی کو کہا کہ مجھے ایک لیپ ٹاپ چاہیے, اور وہ کہتے ہیں کہ لیپ ٹاپ تو میں آپ کو کر لوں گا. لیپ ٹاپ ہو گیا تو میں نے سجاد بھائی کو کہا کہ یار انسٹالیشن کر دے میرے لیپ ٹاپ میں. تو 1 ہفتہ بعد ہو گیا تو میں نے وہ جو بھی ڈیزائن کرا تھا میں نے کو یہ مطلب جو چیزیں آپ نے دیکھی آپ نے انہیں پیک کیا. سمن بہت خاموش بیٹھے ہیں. سمن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اپنی جرنی کا بتاؤ پہلے, کہ وہ اتنے بیکورڈ ایریا سے اسلام آباد تک آنے کا سفر. سب سے پہلے مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا, کچھ بڑا بننا چاہتی تھی, اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتی تھی, لیکن میں ایک بہت ہی بیکورڈ ایریا سے بلانگ کرتی ہوں, تو وہاں پہ یہ چیزیں اچھی نہیں سمجھی جاتی. شروع سے لڑکیوں کو بتا دیا جاتا ہے یا تو تمہاری میٹرک یا FSC کے بعد شادی ہو جائے گی. وہ اکثر ہوتا ہے نا کہ فیملی میں کسی کے ساتھ جوڑ لگا دیا جاتا ہے کہ یا میرا بھائی نہ ناراض ہو جائے, میری بہن نہ ناراض ہو جائے, تمہاری شادی بھائی کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے گی تو بھائی کے بیٹے کی, ہم اپنے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے نا. جی اسی طرح ہی ہوتا ہے. ایسا ہوا کچھ؟ جی ایسا ہوا, وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی. تو بہت مشکل سے بابا کی اور بہن کی بہت سپورٹ تھی, کیونکہ جب میں ان بتاتی تھی کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں تو انہوں نے میری بہت ہیلپ کی ہے, انہوں نے بہت سپورٹ کیا, مجھے انکریج کیا. ایک پوائنٹ ایسا آیا تھا کہ میری ماما کہتی ہیں کہ بیٹا کچھ بھی نہیں ہے, آگے تم جو مرضی کر لو, تم نے شادی کرنی ہے. تو میری ماما نے مجھے کہا کہ بس چھوڑ دو, آگے کچھ نہیں کرو. FSC کے بعد پھر انہوں نے میری شادی فکس کر دی تھی بابا جو ہے میرے چاچو کے بیٹے کے ساتھ.
تو بابا نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا تم پڑھنا چاہتی ہو کہ نہیں؟ تو میں نے کہا میں نہیں پڑھنا چاہتی، کر دیں شادی، کیونکہ ماما نے مجھے کہا تھا. پھر میری بہن نے، بابا نے کہا کہ تم ایک دفعہ سوچ لو، جو تمہارے خواب ہیں انہیں تم پورا کر لو، شادی بعد میں بھی ہو سکتی ہے. تو اس وقت میں نے اپنی بہن اور بابا کی بات مانی اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. ہمارے جو علاقہ ہے نا وہاں پہ سگنل نہیں آتے ہیں. ہماری ابھی آن لائن کلاسز ہوئی تھی تو بہت مشکل تھا میرے لیے. اور وہاں کے لوگ اتنے نیرو مائنڈیڈ ہیں کہ اگر آپ گھر سے باہر نکلیں گی پڑھنے کے لیے تو وہ بولیں گے کہ یہ کیوں پڑھا رہے ہیں، نوکری کے لیے پڑھا رہے ہیں، یہ بیٹی کی کمائی کھانا چاہتا ہے. مطلب بہت ہی سوچ کو چینج نہیں کر سکتے. نیرو میں مائنڈیڈ ہے. واپس آتی ہوں، اسی چیز سے آپ کا سٹارٹ لوں گی اور آپ کو وہ سارا جرنی جو وہاں سے اسلام آباد تک تھا میں اس کو سنوں گی. لیکن ابھی ایک بریک کا وقت ہے، چلتے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. ویلکم بیک ان ریڈ نیوز اسٹوڈیو. ہم واپس آ چکے ہیں اور سمن کے جرنی کے بارے میں پوچھ رہی تھی، جو وہاں سے لے کر یہاں اسلام آباد تک جو اس کا جرنی تھا، اور جو ایک بات اس نے کی کہ اس کے فادر نے خود آ کے پوچھا کہ بیٹا کیا آپ شادی کرنا چاہتے ہو یا پڑھنا چاہتے ہو. سمن ایک بات بتاؤں کہ آپ بہت بیکورڈ ایریا کی بات کری ہو، یہاں پہ بھی ایسے بہت ساری فیملیز ہم نے دیکھی ہیں جہاں پہ مطلب ایک چیز وہ نام لگا دیا تو بس ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. ان کو بچوں کی خوشی سے زیادہ وہ رشتے امپورٹنس رکھتے ہیں جو ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے. کل وہ زندگی کیسی گزر رہی ہے، کیا وہ بیٹی خوش ہے نہیں خوش، کیا اس کا وہاں پہ سروائیو کرنا پاسبل ہے یا نہیں ہے، ان چیزوں کو بعد میں دیکھا جاتا ہے. لیکن پہلے ان چیزوں کا جو ہے وہ سامنا کیا جاتا ہے. بٹ تھینکس ٹو اللہ کہ آپ ان چیزوں سے بچ گئی. کہتے ہیں نا، میں تو کہتی ہوں کہ وہ ایک بلی چڑھا رہے ہوتے ہیں آپ اپنی بہن بیٹی کی. ایک بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن بعد میں اس کو زحمت بنا دیا جاتا ہے کہ اتنی ایج ہو گئی ہے بس شادی کر دو. اگر وہ اپنی مرضی سے بھی شادی کر دیتے ہیں نا پیرنٹس، تو لیٹ سپوز اگر وہ بیٹی گھر آ کے بیٹھتی ہے نا، تو نہ وہ ماں سپورٹ کرے گی نہ وہ باپ سپورٹ کرے گا. اس نے جو کرنا ہے وہ اپنے لیے خود کرنا ہے. تو میرے خیال سے کہ یہ جو تھوڑا سا آپ کا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، ایک ڈیفیکلٹ پیریڈ ہوتا ہے کہ ایک سٹینڈ لینا، میرے خیال سے کہ وہ ڈیفیکلٹ پیریڈ سے آپ کو گزر جانا چاہیے. کیونکہ جب آپ خود اپنے لیے سٹینڈ لوگے نا، تبھی کل آنے والے لائف میں آپ خود کو سٹیبل فیل کرو گے. اگر ایک دم ہی کسی کی باتوں میں آ کے ایک بلی چڑھ جاؤ گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ آگے اپنی لائف کو بہتر بنا سکو گے. جی سر. میرے بابا بہت اچھے ہیں، مطلب کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے ہیلپ کی ہے، بہت آزادی دی ہے انہوں نے مجھے کہ بیٹا جو کرنا چاہتی ہو کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور میں نے کبھی اس آزادی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. یہاں پہ جب میں آئی تھی نا پنڈی میں اسلام آباد میں پڑھنے کے لیے، جب میرا ایڈمیشن ہوا تھا میرے بابا آئے تھے میرے ساتھ ایڈمیشن کروانے کے لیے. تو بہت سارے میری فیملی تھی، انہوں نے بہت سارے الزام لگائے کہ نہیں پڑھاؤ یہ وہ، بہت روکنے کی کوشش کی گئی. لیکن میرے بابا نے کسی پہ ٹرسٹ نہیں کیا، انہیں اپنی بیٹی پہ یقین تھا، اپنی پرورش پہ یقین تھا. تو وہی آئے، انہوں نے میرا ایڈمیشن کروایا یہاں پہ اسلام آباد میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی، نہ میں یہاں پہ کبھی آئی ہوں. ہمیں جو ہے اپنے گھر سے نکلنے کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے. ہم اٹک میں وہاں پہ ایسے ہی رہتے تھے گھر کے اندر، مطلب باہر نہیں جاتے تھے. بابا بازار بھی نہیں جاتے تھے، بابا ساری چیزیں گھر میں لے کے دیتے تھے، جو بھی ہمیں چاہیے ہوتا تھا بابا لے آیا کرتے تھے. ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا تھا کہ پورا ٹائم پیریڈ گھر گزارنا صبح سے شام تک؟ نہیں، بچپن سے ہی جب یہ ہماری روٹین تھی. تو پھر بعد میں جب بڑے ہوئے تو تنگ ہوتے تھے کہ نہیں ہمیں بھی باہر جانا ہے، ہم بھی گھومنا چاہتے ہیں، باہر کے کھانا کھانا چاہتے ہیں. اس کی بھی تو ایک زندگی ہے، اس کی بھی تو لائف ہے جو آگے کچھ کرنا چاہتی ہے. ہاں جی. تو بابا نے بہت زیادہ ہیلپ کی. پھر جب انہوں نے یہاں پہ ایڈمیشن کروایا تو ہاسٹل میں آ کے رہی ہوں. مجھے یہاں کی جگہ کا نہیں پتہ تھا، کچھ بھی نہیں پتہ تھا، بہت مشکل کام تھا. یونیورسٹی بس بابا نے دکھا دی تھی کہ بیٹا یہ تمہاری یونیورسٹی ہے اور یہ تمہارا ہاسٹل ہے، تم نے یہاں سے آنا جانا، نہ مارکیٹ کا پتہ. پھر میری ایسے ہی ہاسٹل میں رہ کے فرینڈس بنی ہیں اور بہت مشکل سے میں نے سروائیو کیا ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں ایک لڑکی کے لیے اکیلے رہنا ایک شہر کے اندر. لیکن یہ بھی بہت بڑی بات ہے سمن کہ وہاں سے مطلب میں
ابھی میرا گھر اتنا دور نہیں ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں اسٹرک ہو جاتی ہوں ٹریفک میں نا. مطلب آپ کی کلاسز بھی ہیں، آپ نے کام بھی کیا، لیکن جب میں گھر جا رہی ہوتی ہوں تو میرا نا عجیب مائنڈ ہو جاتا ہے. جب میں رش دیکھتی ہوں نا تو میرا دل نہیں کرتا جانے کا. تو وہ اکثر میں ہوتا ہے کبھی ایک دن کے لیے نا ہاسٹل رہ لیا، یا فرینڈ ہے میری بہت اچھی، مطلب اس کے ساتھ میں رہ لیتی ہوں تو مجھے اتنا وہ فیل نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی اکثر وہ گھر سے کالز آ رہی ہوتی ہیں، کیوں رہ گئی ہو، اتنا ٹائم کیوں لگا دی ہے، ابھی تک پہنچی نہیں ہو، 12 ہو گئے، 1 ہو گئے. لیکن آپ کے فادر کا میں کہتی ہوں بہت بڑا دل ہے کہ جنہوں نے یہاں پہ آپ کو چھوڑا اور آپ بھی آج کچھ کر کے اور ان کا جو ہے وہ نام بنا رہے ہو. تو یہ آپ کا وہاں سے یہاں تک آنے کا جرنی. اچھا جاوید، آپ مجھے بتاؤ کہ جب جاتے ہو اب واپس اپنے ایریا میں جہاں کے لوگوں نے بڑی باتیں کی، جہاں کی آپ کی اپنی فیملی نے، جس طرح آپ نے بتایا کہ بھائی باؤنڈ کرتا تھا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ کرو، تو اب کیسا فیل ہوتا ہے جب جاتے ہو تو وہ لوگ ابھی بہت شرمندہ ہے مطلب کہ وہ جب ہمارے کوئی بھی نیوز دیکھتے ہیں یا مطلب کوئی بھی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. لیکن ابھی بھی مجھے مشورے دیتے ہیں کہ آپ یہ کام چھوڑ دو، اس میں آ جاؤ، وہ اس میں آ جاؤ. لیکن ابھی ہمارے میں مطلب کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل سطح پر ہم کام کر لیں. لیکن ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، بلکہ خاص کر ہمارے پٹھان لوگ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے ٹیلنٹڈ ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں. مطلب کہ ہم جو مطلب ڈیجیٹل پر کام کرتے ہیں، ڈیجیٹل ہمارے ان سے میں نے ایسے چینل کو فالو کیا کہ ہمارے ابھی میرے پاس ایک چینل ہے، ان کے 2,30,000 سبسکرائبر ہیں یوٹیوب پر ہیں. تو ان لوگوں سے ہمارا چینل بڑا ہے. مطلب ہمارے پاس بھی ٹیلنٹڈ ہے لیکن ہم اس کو یوز نہیں کرتے. اور پتہ ہے کیا، اگر میں بات کروں پاکستان ٹیلنٹ کی تو انہیں ویسا پروموٹ بھی نہیں کیا جاتا. بالکل کہیں نہ کہیں اگر اس چیز کو دیکھیں، اگر میں بات کروں گورنمنٹ کی تو مطلب کوئی ایسا کوئی سورس نہیں ہے جس کے ذریعے وہ آگے اپنا آپ جو ہے وہ دکھا سکیں. جاوید، یہ جو آپ نے کہا کہ آپ نے جب بجلی نہیں تھی تو آپ نے یہ بنایا، جی میم، اس میں آپ کس طرح کی بجلی جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہو، کس طرح؟ اس میں میڈم ایک یہ ہے نا کہ مطلب جب ہمارے علاقے میں بجلی نہیں ہوتی تو ہم اس سے پانی سے چلاتے ہیں. مطلب چٹی کھول گئے نا وہ جو پانی والا، اچھا پیٹرول بھی نہیں، پانی سے. تو وہاں پر مطلب آپ 3 موبائل سے چارج کر سکتے ہیں. آپ کو میں تھوڑا سا اپریٹ بھی کر لوں گا. دوسرا ہم لگاتے ہیں فین لگاتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ہوا بھی زیادہ ہوتے ہیں تو ہوا کی وجہ سے یہ بھی چلتا ہے. دوسرا ایگزامپل یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کے پاس ایمرجنسی کال کی ضرورت ہے، آپ ہاتھ پہ گھما دیں، آپ کا بیٹری مطلب 10 منٹ کی محنت ہوگی تو آپ کے مطلب موبائل چارج فل ہو جائے گا. تو اس کا یہ فائدہ ہے. اگر آپ کو میں تھوڑا سا آپریٹ کر لوں تو یہ جو ہے ہمارا جنریٹر ہے، اس کو ہم مائکرو ہائیڈل پاور بولتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے دو لائٹس ہیں اور یہ دونوں لائٹس جلتے ہیں. یہ مطلب یہ تو کم سپیڈ ہے نا، اس کے لیے چاہیے 1 سیکنڈ میں 1000 چکر. تو یہ پورا پاور میں ہوتا ہے نا. ابھی تو بتا رہے کہ وہاں کے ایریا ہے تو وہاں پہ اگر نہیں ہے تو ہوا بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس سے یہ جلدی ریوالو ہو جاتا ہوگا. بالکل میم. مطلب یہ ہے کہ ابھی اگر اس چیز کو میں دیکھوں تو پھر تو واقعی اگر آپ کو کہیں بڑا کوئی پروجیکٹ ملے یا کوئی بڑی اس طرح کی چیز ملے تو آپ کر سکتے ہیں. اور وہ بھی پانی سے، مطلب اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو اتنے بڑے بڑے ہمارے ٹربائنس ہیں، اتنے بڑے بڑے وہ ٹیوب ویلس کے اوپر وہ جو بھی اسے کیا کہتے ہیں ڈیمس کے اوپر جو بھی بجلی کا سسٹم ہوتا ہے وہ بن رہا ہوتا ہے. بٹ ایک چھوٹے سے اس پہ 3 سے 4 موبائل ایزیلی چارج کر لینا، اٹس ویری ہارڈ. اور اس کا آپ مجھے تھوڑا سا بتاؤ کہ اس کو کس طرح سے موومنٹ ہے آپ کی؟ اس کا جو موومنٹ ہے وہ اس طرح یہ کہ اس میں بھی سارا پانی سے آپ کا وہ ہے؟ ہاں یہ بھی پانی سے. تو یہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس ایک سیولٹر ہے، اس کا یہ اس سرنج سے اس کا اوپر ہو جاتا ہے. یہ اس کا یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ آگے سے، اور یہ آگے اس کا بلیڈ ہے، یہ بھی آپریٹر ہے. تو میڈم اصل میں ہمارے اس جو پروجیکٹس ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹے آپ کو نظر آ رہے، اس کو ہم بڑے پیمانے پہ بھی لے جا سکتے ہیں. کیونکہ ابھی یہ جو جنریٹر کی میں بات کروں، جو بھی چیزیں پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹیمپریری سے ماڈلز تیار ہوتے ہیں کہ ہاں بالکل ورک آؤٹ کیسے کر رہا ہے، اس کے بعد آپ کسی بڑے اسٹیپ کی طرف. ابھی ہمارے علاقہ جو سوات شانگلہ ہے، مطلب سوات میں آپ کو سوچیں ملم جبا میں، وہاں پر ہر جگہ پہ پانی ہے. اگر گورنمنٹ ہمارے آفر کر لے کہ مطلب ہم اس طرح کے چھوٹے مشین بنائیں کہ وہ فری بجلی وہاں پر لوگ اپنے موبائل کو بھی فری چارج کر لیں، مطلب ایسے ہم سوئچز لگائیں تو وہ ہمارے علاقے کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا.
موبائل چارج ہو سکتے ہیں تو اگر تھوڑا سا اس پہ کام کیا جائے تو کیوں نہیں. بلب تو اتنا, اگر آپ وہ جو دوسرے انرجی سیورز ہوتے ہیں آپ اس کو بھی یوٹیلائز کر سکتے بالکل ہیں, آپ فینس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. مطلب اگر سولر پینل کی میں بات کروں تو اچھا خاصا اس پہ چلا جاتا ہے. بالکل مین تھنگ اس کے ایک چھوٹے سے ماڈل میں اتنا سب کچھ آپ نے جو ہے وہ کر دیا. بالکل. اچھا آپ مجھے بتاؤ سمن کہ بیکاز یو آر اسٹوڈنٹ آف سی ایس, تو ڈیجیٹل میڈیا کا خیال کہاں سے آیا؟ میں ہمیشہ سے ایک ملٹی ٹیلنٹڈ بننا چاہتی تھی کہ سی ایس کر کے, سی ایس میں میرا اپنا انٹرسٹ تھا کہ میں, میری فیملی میں نا جو ننہال والے ہیں ان میں موسٹلی بوائز جو ہیں وہ انجینئر ہیں, اور جو ددھیال والے ہیں نا وہ مطلب اتنے ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. میں اپنی فیملی کی پہلی لڑکی ہوں جو کہ یونیورسٹی میں اس طرح سے پڑھ رہی ہے, اور سب چھوٹی ہیں, انہوں نے بھی ابھی شروعات میں نے کی ہے تو انہوں نے بھی ابھی پڑھنا شروع کر دی ہے. اچھا آپ نے کیا کہ ایک کہتے ہیں نا کہ جب ایک اسٹیپ آپ اٹھاتے ہیں نا تو پیچھے آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا راستہ بن جاتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. تو اس کے بعد پھر میں جب یہاں پہ آئی تو میں شام کے وقت فری ہوتی تھی, میرا ٹائم نہیں گزرتا تھا, اتنی زیادہ فرینڈس نہیں تھی ہاسٹل میں. پھر میں نے سوچا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے. اب میں یہاں پہ گھر سے دور رہ کے یہاں پہ آئی ہوں کچھ کرنے کے لیے, تو مجھے یہاں پہ ہاں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. پھر جب میں دیکھتی تھی ان چیزوں کو, ویڈیو اینیمیشنس, یہ ساری چیزیں, تو ان میں میرا بہت انٹرسٹ تھا کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں. میں انہیں اپنے ہاتھ سے ڈیزائن کرنا چاہتی ہوں, بنانا چاہتی ہوں. پھر میں نے سرچ کرنا شروع کر دیا. پھر مجھے گوگل پہ یہ ملے ہیں جاوید صاحب, انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا ہے, میرے آئیڈیل بن گئے ہیں. جس طرح یہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں, الیکٹریکل انجینئر کے ساتھ یہ سوشل میڈیا پہ بہت سارا کام کرتے ہیں, تو میں ان کی طرح بننا چاہتی ہوں کہ ایک اچھے گرافک ڈیزائنر انہوں نے مجھے بنایا ہے. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا ہے. ہمارے آگے اور بھی ٹیم ہے, ہم انہیں بھی سکھاتے ہیں یہ چیزیں. ابھی تو کرو نا, جی ابھی میں نے سیکھ لیا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو کہ رہتی ہیں, اور میں نے بہت ساری چیزیں ڈیزائن بھی کی ہیں. ہم لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں جن کا انٹرسٹ ہو, تاکہ وہ بھی کچھ کر جائیں, ہمارے سے فائدہ ہو جائے ان لوگوں کا. صحیح. تو جب سوشل میڈیا پہ کس طرح سے لوگوں کو سکھا رہے ہو, آن لائن کیسے لوگ آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں؟ میڈم ابھی تو کرونا بھی ہو گیا, کرونا کی وجہ سے ہمارے ذہن میں یہ مطلب آئیڈیا کہ ہم سب کچھ جو ہے نا آن لائن ہی ہو گیا. تو ہمارے پاس مطلب زیادہ تر میرے پاس کوئٹہ کے لوگ ہیں, مطلب میل فیمیل ہے, کہ وہاں پہ لوگ, میرا خود ہی انٹرسٹ ہے کہ میں ان لوگوں کو فری سکھاؤں. لیکن فری سکھانے کا مطلب یہ کہ لوگ پھر مطلب پراپر کام نہیں کرتے. تو سیکنڈ ون اس کہ دیکھو آپ کا بھی ایک مائنڈ یوز ہو رہا ہے, آپ نے بھی اتنی اسٹرگل کی اس کو سیکھنے میں. اگر گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے گا تو کھائے گا کیا؟ بالکل. اس میں لم سم ان کو بلکہ خود ہی چارجز جو ہے وہ دے دینے چاہیے کہ ہاں ہمیں اتنا نالج مل رہا ہے, تو کم از کم آپ خود کا بھی تو سروائیول پاسبل کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس جتنے اسٹوڈنٹس ہیں نا, مطلب کہ میں جو افرٹ نہیں کر سکتا تو میں ان کو فری میں سکھاتا ہوں. مطلب ان سے میں پیسے نہیں لے, میں بندے کے ذہن کو دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ کتنا انٹرسٹ ہے. اگر کوئی بندہ انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ مطلب تھوڑا سا پیسے دے دے, پھر وہ کہتا ہے کہ یار میں نے تو فیس بھر لی تو تھوڑا سا سیکھنا تو ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ہم سے سیکھ کے, ابھی میرے پاس جو ہے نا مطلب 100 سے اوپر 200 پہ میرے اسٹوڈنٹ ابھی ہے, مطلب وہ سیکھ رہے ہیں. تو ہم ان کو واٹس ایپ کے اور زوم پہ ہم ان کو سکھا رہے ہیں, ویڈیو کالز پہ. ہاں ویڈیوز کال پہ. اگر ایگزامپل کوئی بندہ ایک چیز میں کنفیوز ہے تو ہم ان کی پراپر ویڈیو میں بناتا ہوں کہ اب آپ نے یہ والا شوٹ کس طرح کرنا ہے. تو ہاں پریکٹیکل ان کو, مطلب اگر آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اس کام میں ایڈوب فوٹوشاپ میں جو بھی کام میں کنفیوز ہوں, تو میں ان کے موبائل میں یا کمپیوٹر میں ان کو اسکرین ریکارڈنگ کر کے ان کو میں بھیجتا ہوں کہ آپ یہ سیکھ لو. لوگ آپ تک اپروچ کیسے کر سکتے ہیں اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے یا وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے یا ملنا چاہتا ہے, تو وہ کیسے آپ کو اپروچ کر سکتا ہے؟ میڈم ہمارے سے سین یہ ہوتا ہے کہ ہم مطلب ڈیفرنٹ ایریاز ہم وزٹ کرتے ہیں. مطلب جیسے کوئٹہ ہو گیا, ہونزا ہو گیا, سوات تو ہمارا اپنا علاقہ ہے, تو وہاں سے ہم لوگ ہمارے ساتھ ملتے ہیں. کافی لوگ پہچانتے بھی ہیں. تو سوشل میڈیا پہ, ہاں سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں. پہلے ہم ان کو اپنے کچھ دیر ٹرائل میں لیتے ہیں, پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس چیز میں کتنا سیکھا. ہم بندے کے مائنڈ کو دیتے ہیں کہ کتنا وہ بندہ انٹرسٹ ہے, پھر بعد میں ہم اس سے وہ ہمارے سلیکشن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, میں جاوید آپ کی طرف واپس آتی ہوں, اور میں تھوڑا سا اس چیز پہ جانا چاہوں گی کہ لیٹ سپوز اگر کوئی ان نون بندہ ہے جو آپ کو نہیں جانتا یا جہاں آپ کا وزٹ نہیں ہے, تو وہ آپ کو اپروچ کیسے کر سکتا ہے آن سوشل میڈیا بیس, کوئی آپ کا پیج یا اس پہ؟ ہاں بالکل. میں آپ سے پوچھتی ہوں, لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کے چلتا ہے, ایک چھوٹی سی بریک کی طرح.
ویلکم بیک ان ریڈ نیوز اسٹوڈیو. ہم واپس آ چکے ہیں اپنے بہت ہی ینگ ٹیلنٹ کے ساتھ, بلکہ میں ان کو ہیروز اس لیے کہوں گی کہ بینگ اے گرل اینڈ اسپیشلی فرام پٹھان فیملی, اور وہ بھی ایک بیکورڈ ایریا, وہاں سے آ کے جو سمن نے اپنی ساری اسٹوری بتائی کہ کس طرح اس نے خود کے لیے اسٹینڈ لیا, کس طرح اس نے خود کو مینٹین کیا, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اور سیکنڈ اگر میں بات کروں جاوید کی, وہ بھی ایک پٹھان فیملی سے تعلق ہے, اور جس طرح انہوں نے بھائی کا پریشر اور فیملی کا پریشر کہ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے, لیکن ایٹ دی اینڈ اسلام آباد آ کے خود کو سیٹل کیا, وہ ساری اسٹوری آپ لوگوں نے آج سنیں گی. اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے نا وہ ناممکن نہیں ہوتا اگر آپ اپنی بیسٹ سے بیسٹ ایفرٹس اس میں پٹ کرتے ہو. اچھا جاوید, آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی مطلب کیا ارادہ ہے آگے سیٹلمنٹ کا, کیونکہ ابھی تو الحمدللہ آپ کا اچھا بزنس جا رہا ہے, بہت سارے چینلز کے ساتھ جو ہے آپ کام بھی کر رہے ہو. آگے مزید اگر کسی فیلڈ میں اگر آپ کی ایک پراپر انوالومنٹ ہوتی ہے ریلیٹڈ ٹو دس انجینئرنگ فیلڈ سے, تو اسی طرح سے جو ہے ماڈلس تیار کرنے ہیں یا کس طرح سے کام کرنا چاہتے ہو آگے؟ میڈم اگر بات کی جائے تو میں جب خود بھی سوچتا ہوں میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ میں اگر گرافکس میں کام کرتا ہوں ادھر بھی مجھے شوق مطلب 100 گنا سے بھی زیادہ ہوتا ہے. جب اس کام میں آتا ہوں تو ادھر سے بھی مجھے پتہ لگا میں تو اس کام میں ایکسپرٹ ہوں. تو دونوں کام الحمدللہ کہ میں اچھی طرح کر سکتا ہوں. لیکن اگر ایک فیلڈ کی ہوتی ہے, کہیں سے آپ کو اچھی آفر آتی ہے کسی ادارے کی طرف سے کہ آپ کو اس فیلڈ کی طرف جانا ہے, تو پھر دین واٹ یو کین ڈو؟ شوق کی طرف جاؤ گے یا پروفیشن کی طرف؟ شوق پھر اچھا ہوگا, کیونکہ شوق بچپن سے ہی شوق کی وجہ سے میں ادھر ہی آیا ہوں. اگر میرا شوق نہ ہو کہ ویسے تو ہم پڑھتے تو ویسے ہی ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ بھی میرے دوست بھی میرے ہیں کہ وہ اچھی یونیورسٹی سے پڑھے اب ان کو جاب نہیں ملے, کیونکہ وہ ایک چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوتی ہے, ان کا صرف ذہن میں ایک کویشچن ہوتا ہے کہ بس پڑھائی کریں گے نوکری کریں گے. جو آپ جاب کی بات کر رہے ہو نا, آج کے دور کی میں بھی بات کروں, پہلے وہ ٹائم گیا کہ ڈگری دیکھی, اچھا اتنے گریڈ ہیں تو جاب مل گئی. آپ کا کہیں پہ بھی جاتے ہو آپ کا پریکٹیکل ورک دیکھا جاتا ہے. ڈگری اگر کہیں پہ بھی گیا, اچھا یہ آپ کی سی وی ہے, اس کو سائڈ پہ رکھا, اب آپ مجھے بتائیں آپ کا پریکٹیکل ورک کیا ہے. کیونکہ بہت سارے میں نے پی ایچ ڈی اسکالرس کو دیکھا ہے کہ اگر میں ٹیچنگ فیلڈ کی بات کروں تو ان میں اتنی وہ ایبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ ٹیچ کر سکے کسی چیز کو, تو آپ کا پریکٹیکل ورک بہت میٹر کرتا ہے جب جو آپ کا بہت بیسٹ ہے. اچھا میڈم ایک بات اور بھی کرتا ہوں نا کہ جب کرونا وائرس مطلب شروع ہو گیا تو میں ہمارے ادھر سے مطلب کام شام چھوڑ دیا, ہم گھر چلے گئے. تو میرا امی کہتی ہے کہ آپ تو کام چھوڑے کیا کریں گے. میں نے امی کو بولا کہ یہ موبائل ہے, یہ لیپ ٹاپ ہے, تو میں ہمارے علاقے کے اوپر پہاڑ ہے, میں ادھر بھی بیٹھ جاؤں تو الحمدللہ ہم اچھی کمائی کریں گے. پھر وہ کہ بیٹا کیسے, ابھی تک ان کوئی چیزوں کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا کیا ہے. جس طرح آپ بتا رہے ہو کہ وہاں الیکٹریسٹی نہیں ہے, وہاں انٹرنیٹ ہی نہیں آتا وہاں, اور لوگوں کے پاس کوئی اینڈرائڈ موبائل فون بہت کم ہے, ایک وہ جو نوکیا کے جو پرانے ہمارے سیٹس ہوتے تھے وہ لوگ یوز کر رہے ہیں, تو ان کو پھر کہاں سے پتہ چلے گا کہ بیسیکلی سوشل میڈیا کتنا واسٹ ہو چکا ہے اور آپ کتنا زیادہ جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں. بالکل. تو سمن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کس فیلڈ کو آگے لے کے جانا چاہتی ہیں, بیکاز یو آر آلسو ملٹی ٹیلنٹڈ, تو اگر کہیں موقع ملتا ہے آگے تو شوق کو لے کے چلنا ہے یا پروفیشن کو؟ میم چھوٹی سی زندگی ہے, جس چیز کا شوق ہوگا وہی کروں گے. یہ بہت اچھی بات کی ہے. اگر میں بات کروں نا تو میری جو فیلڈ تھی سائیکالوجی, انٹرنشپ کی, ہاسپٹل میں اتنا کام کیا, لیکن ایٹ دی اینڈ اگر میں بات کروں شوق کی تو یہ سوشل میڈیا میرا شوق ہے. اور اس میں جو بات آپ نے کی سمن کے آپ کے فادر نے بہت سپورٹ کیا آپ کو, ایک خاندانی وہ جو رسمیں ہوتی ہیں, رشتہ, اور پٹھانوں کی فیملی میں ایک رشتہ ٹوٹ جانا, وہ بھی اتنے کوئی بیکورڈ ایریا سے, یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن آپ نے اپنے لیے اسٹینڈ لیا, اور ہر بیٹی میں نا اس کا ایک باپ ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں پہ بیٹھی ہوں نا تو اس کے میرے پیچھے بھی میرے بابا کا کانفیڈینس ہے. سوشل میڈیا پہ مطلب پکچرز آپ کی آ رہی ہوتی ہیں, آپ کے پروگرامس سے آ رہے ہوتے ہیں, تو آئی ایم کانفیڈنٹ کہ ہاں مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا بیکاز میرے بابا ہیں سیم لائک یو. کہ اگر آپ یہاں بیٹھے ہو تو آپ کے پیچھے آپ کے بابا ہیں جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت. اور میری ان تمام وومن سے گزارش ہے کہ جو اپنے آپ کو اسٹک کر کے بیٹھی ہوئی ہیں ان نارمز اینڈ ویلیوز کے لیے جو کچھ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ پہ برا وقت آتا ہے تو کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. پھر وہ رشتہ, وہ ناتا, وہ بیٹی کہاں جاتی ہے. بہت سارے کیسز میں نے ایسے دیکھے ہیں, سمن آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ اگر ٹھیک ہے شادی سے پہلے آپ کی ایک لائف اور ہوتی ہے, شادی کے بعد جب آپ پہ کوئی پرابلمز آتی ہیں نا تو آپ کے اپنے بھی آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اگر آپ کے ہسبینڈ کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کے بچے کیا کریں گے آگے کیا کریں گے؟ تو خود کے لیے جیو, خود کو اتنا اسٹرانگ کرو کہ آپ کو کل کسی دوسرے کو نہ دیکھنا پڑے کہ اچھا وہ دے گا تو میں کروں گی, یا اگر وہ کہے گا تو ایسا ہوگا. تو خود کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے, اور آج کل وہ دور نہیں ہے کہ آپ خود کو کہیں ویسٹ کر دو.
ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر پیدا کیا نا تو ہر انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. ہر انسان کے پیدا ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے, آپ میں کوئی بھی چیز ہے تو اس کو یوٹیلائز کرو. آپ کیا جاتے جاتے کیا میسیج دینا چاہو گے؟ میسیج تو میرا یہی ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں یا آپ کے کوئی بھائی ہے بہن ہے, وہ ان کو اپنی مرضی سے چلائیں گے تو وہ مطلب ان کی زندگی اچھی چلے گی. اگر آپ ان کو فورس کریں گے تو ان کے مطلب لائف مشکلات کا سامنا ہوگا. تو میرے سارے لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ مطلب آپ کی بات ہے کہ خود کچھ کرنا ہے, خود سیکھ لو اور آگے چلے جاؤ. اپنے لیے جینا سیکھو, اپنے لیے جینا سیکھو. یہ رشتے ناتے پھر آپ کہتے ہیں نا کہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, ان کو کھونا نہیں چاہیے, لیکن ایٹ دی اینڈ جب آپ کا نام بن جاتا ہے, آپ گروم کر جاتے ہیں نا, تو جتنے بھی لوگ آپ سے ناراض ہونا تو وہ آپ ہی کہتے ہیں نا کہ لوگ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں. تو کل اگر آپ کسی مقام پہ ہوگے نا تو وہی لوگ جو آپ کی بیک بائٹنگ کر رہے ہیں نا, آپ سے ملنے کو بھی ترستے ہیں. بالکل, اینڈ اٹس اے ریئلٹی. اور جاوید نے میرے خیال سے ان چیزوں کو کر لیا کہ سب کے اگینسٹ جا کے جو اس نے کام کیا. سمن, آپ کیا میسیج دینا چاہو گی؟ میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے, جو ان کے شوق ہیں وہ انہیں پورا کریں. اور بابا بہت سپورٹ کرتے ہیں, اگر انہیں اپنی بات سمجھائی جائے تو وہ آپ کی ہمیشہ ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. بالکل. اور وہی بات ہے کہ جو میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر بیٹی کے پیچھے, ہر عورت کے پیچھے ایک مرد لازمی ہوتا ہے. اگر تو وہ میرڈ ہے تو اس کا ہسبینڈ جو اس کو ہر فیلڈ میں سپورٹ کر رہا ہے. ہوتے ہیں بہت سارے ہسبینڈ بڑے پوزیسو ہوتے ہیں, اور اگر میں اپنی فیلڈ کی بات کروں تو اس میں مطلب جو ہماری سوشل میڈیا پہ ویڈیوز ہیں, ہمارے شوز ہیں, تو اس کو ہوتا ہے. لیکن اگر میں پھر بات کروں ایک بیٹی ہونے کے ناطے سے, تو پھر اگر محنت کی بات کروں تو وہ ہوتے ہیں آپ کے فادر, جن کی وجہ سے آپ کوئی مقام جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہو. مدر, اور ایک مین چیز پتہ کیا ہوتی ہے سمن, کہ آپ کی مدر بھی آپ کے فادر کو نا آپ کی پازیٹیوٹی بتا رہی ہوتی ہیں, وہ ہیلپ کر رہی ہوتی ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ جو مین ڈپینڈ ہر چیز پہ ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کے فادر ہوتے ہیں. اور اسی طرح میں ایک بات میں بھی وہی کروں گی کہ جو جاوید کو اور سمن کو دیکھ کے جو میرے مائنڈ میں آیا کہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹی نوک جھوک کی وجہ سے یا اپنی سوشل ویلیوز کی وجہ سے اپنے شوق, اپنی زندگی کو تباہ مت کریں. 4 دن کی زندگی ہے, اپنے لیے جئیں. اگر دوسروں کے لیے بھی ٹھیک ہے, ان کی جو بھی چیزیں اگر آپ پوری کر سکتے ہیں تو آپ اس کو کریں, لیکن کل آپ نے خود کو خود ہی سپورٹ کرنا ہے, باہر سے کوئی آ کے آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور اسے کیا کہتے ہیں, اپنے ساتھ والوں کو بھی خیال رکھیے گا. چھٹیاں آ رہی ہیں لیکن باہر زیادہ نہیں گھومنا, گھر کے اندر رہیں, سیف رہیں. مجھے, میری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ہوتی ہے پھر آپ لوگوں سے ملاقات اگین بہت ہی پیارے پیارے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.